بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور پر کھولے پرندے بھی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی دعا اور تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے سب اعمال معلوم ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اس کو طے بطے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس سے پانی نکل کر برستا ہے اور بادلوں کے بڑے بڑے حصوں سے اولے برساتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو گرا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ اور اس بادل کی بجلی کی چمک تو گویا آنکھوں کو اچکے لیے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس بات میں سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے پھرنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے، سو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ ان میں سے 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ قرآن کریم چونکہ موضوع انسان کا ہے اور انسان عقل سلیم کا مالک ہے، اسی وجہ سے اس کو مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے دلائل دے کر اور مختلف گفتگو کے ساتھ اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے، باور کروایا جاتا ہے۔ آج کل دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اللہ کے، جو کسی بھی خدا کے ہونے کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے سب سائنس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی یہ کوئی تقریر کرتے ہیں اور ان کا کسی دہریے کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے یا سوال جواب ہوتے ہیں، تو دہریہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ جی ہر طرف سائنس کی گفتگو ہے، ہر طرف سائنس ہی سائنس ہے، بارش کیسے برستی ہے؟ پانی میں سے سورج کی روشنی کے ذریعے سے، سورج کی دھوپ کے ساتھ بخارات بن کر بادل بنتے ہیں، آسمان کی طرف اڑتے ہیں، اور یہی بادل جہاں پر ٹھنڈے ہوتے ہیں تو یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہونے کے بعد جب یہ بھاری ہو جاتے ہیں تو قطرہ در قطرہ زمین پر گرنے لگتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے۔ اس میں خدا کا کیا کمال ہوا؟ نعوذ باللہ۔ اسی طرح انسان ہے، انسان چلتے چلتے اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے یا تو وہ ایکسیڈنٹ یا کسی بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے، یا وہ اس کے جسم کا کوئی ایسا عضو ہوتا ہے جس کی کمزوری کے باعث، جس طرح کوئی گاڑی ہے وہ چلتے چلتے رک جاتی ہے، کسی بھی جگہ پر کہیں بھی رک سکتی ہے، مشین ہے کوئی بھی چیز خراب ہو سکتی ہے اس کی، تو اگر مشینری اس طرح رک سکتی ہے تو اسی طرح انسان کی سانسیں ہیں کہ کسی ٹائم بھی رک گئی بس ختم۔ تو پھر اس میں موت کا طاری ہونا یا اللہ کی طرف سے ہونے کا کوئی یقین ان کا پیدا نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بڑے طریقے کے ساتھ ایسے بندے کو ہینڈل کرتے ہیں اور آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ کوئی خدا نہیں تو سمجھ لو کہ تم نے آدھا کلمہ تو خود ہی پڑھ لیا، لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا۔ آدھی بات تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے، اب آدھی بات سمجھانی ہے، یعنی آدھے تم مسلمان ہو گئے، تم نے تمام جھوٹے خداؤں کو رد کر دیا۔ اب ایک شخص ہے جس کو جھوٹے خداؤں سے ہٹا کر سچے خدا کی طرف لے کے آنا ہے، وہ زیادہ مشکل ہے بنسبت ایسے شخص کے کہ جو سارے خداؤں کا انکاری ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب علم غلط ہو جائے تو اس علم کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بچے کو، یا آپ اپنی مثال لے لیں، کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور اس میں کئی غلطیاں کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں کئی غلطیاں ہیں، کافی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان میں غلطیاں ہوتی ہیں، جب ان سے سنتے ہیں تو بڑی پکی غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ انہوں نے یاد نہیں کیا ہوا، یاد کیا ہوا لیکن وہ زبان پہ پک گیا۔ اب پکی ہوئی چیز کو دوبارہ سے درست کر کے اس کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، زبان بار بار اس طرف چلتی ہے، تو جس طرح زبان اس طرف چلتی ہے اسی طرح دماغ بھی انسان کا ایک ہی جگہ پہ اٹک جاتا ہے، وہاں سے ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کسی کو نئے سرے سے کوئی چیز یاد کروانا آسان ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو بنی اسرائیل سے بھی ملے گی۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو بگڑی ہوئی قوم تھی،
اس بگڑی ہوئی قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے 1300 سے 1400 انبیاء پیغمبر بھیجے اس قوم کے لیے، جبکہ باقی قوموں کے لیے کوئی ایک پیغمبر یا ایک رسول، ایک نبی تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1300 سے 1400 پیغمبروں کی لائن لگا دی، لیکن اس کے باوجود یہ بگڑی قوم راہ راست پہ نہ آئی۔ اور پھر نبی آخر الزماں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی لڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کے آگے میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات سمجھائی ہے کہ دو، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے اس میں یہ ساری کی ساری نسل بنی اسرائیل کی چلی آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسل میں ہیں، اسحاق علیہ السلام کی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے آتے ہیں۔ تو پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام جو باپ دادا ہیں پیغمبر، وہ ایک ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک ہی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اس بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تشریف لائے، لیکن یہ ایسی ہٹ درم قوم تھی کہ ان کا علم غلط ہوا تھا، اور علم غلط کرنے والے لوگ انہی میں موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے ہی عیسائی اور یہودی جو علماء تھے، کئیوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، اور کئیوں کے پاس علم موجود ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو چھپایا، لوگوں سے چھپایا، اس کو رد کرنے کی کوشش کی۔ تو جہاں پر علم غلط ہو جائے یا ذاتی مفاد آ جائے، وہاں پر اس شخص کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو کسی چیز کو مانتا ہے اس کو ایک بات منوانا آسان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہاں پر مثالیں دے دے کر کہ دیکھو یہ چیز میں نے بنائی، تمہیں میں نے عقل دی ہے، اس عقل کو تم تھوڑا سا استعمال کرو۔ دن ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، بس دن اور رات کو تم دیکھ رہے ہو، اور اس میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس دن کو لانے والا کون ہے، رات کو چھانے والا کون ہے، چلانے والا کون ہے، پھر سورج کو ڈبونے والا کون ہے، سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے، چاند کہاں چلا جاتا ہے، سورج کہاں غروب ہوتا ہے، آسمان کو تاروں سے سجانے والا کون ہے، ہوا میں پرندوں کو اڑانے والا کون ہے، بادلوں سے بارشوں کو برسانے والا کون ہے، بادلوں کو گرجانے والا کون ہے، پھر اس میں سے اولے برسانے والا کون ہے۔ پھر یہ جو مختلف قسم کے تم جاندار دیکھتے ہو، ہر جاندار کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے۔ اس کی پہلی نسل کو تخلیق کس نے کیا؟ چلو آگے تو تم دیکھ رہے ہو نا کہ اس میں سے وہ نسل کشی ہو رہی، وہ اس میں سے تولیدی ایک نظام چل رہا ہے اس کا، تو وہ پروڈکشن ان کی چل رہی ہے اسی حساب سے۔ لیکن وہ جو اس کی پہلی نسل تھی وہ کہاں سے آئی؟ پہلی شیرنی اور شیر کو پیدا کرنے والا کون؟ پہلی بندری اور بندریا اور بندر کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ سب کا سب خالق ایک وحد اللہ شریک، اسی کا کمال ہے سارا کہ اس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اسی سے ان کی نسل چلائی۔